الحمد للہ الذی نزل الفرقان وصلی اللہ وسلم علی سید الانس والجان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وقال صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجۃ لک او علیک اللہم صل وسلم علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وصل وسلم علیہ۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا قیمتی رحمتوں والا، برکتوں والا اور سعادتوں والا مہینہ ایک بار پھر نصیب فرمایا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے اللہ دیتا ہے۔ یہ سعادت بزور بازو نیست، یہ سعادت کوئی طاقت کے زور پر حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ جسے عطا فرمائے اس کو یہ سعادت مل جاتی ہے۔ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ھدی للناس، جو بھی اس قرآن کے ساتھ جڑے گا اور تعلق بنائے گا وہ اس سے ہدایت پائے گا اور اس کو ہدایت ملے گی۔ یہ قرآن شفاء للناس ہے اور ھدی للناس ہے۔ مومن جب اس کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور زیادہ ہو جاتی ہیں، انوارات اور برکات اور زیادہ ہو جاتے ہیں، اور غیر مسلم کے لیے یہ خسارہ بڑھائے گا۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے یہ رحمت ہے اور غیر ایمان والوں کے لیے یہ قرآن خسارہ بنے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں اور ان کے آنکھوں پر پردے ہیں۔
یعنی وہ دیکھ تو سکتے ہیں لیکن حق نہیں دیکھ سکتے، اور وہ سن تو سکتے ہیں لیکن حق نہیں سن سکتے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کفار کو ایسے دل دیے ہیں، ان کے پاس ایسے دل ہے کہ یہ اس سے حق کو نہیں سمجھتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور آنکھیں ایسی ہیں کہ حق نہیں دیکھ سکتی۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور کان ایسے ہیں کہ وہ سنتے تو ہیں، لغویات بھی سنتے ہیں، فضولیات بھی سنتے ہیں، بکواسات بھی سنتے ہیں، خرافات بھی سنتے ہیں، ناجائز امور کو بھی سنتے ہیں، ناجائز باتوں کو بھی سنتے ہیں، کان عادی ہو چکے ہیں، لذت والی چیزوں کو بھی سنتے ہیں، لیکن قرآن سننے سے وہ محروم ہے اور حق قبول کرنے سے وہ محروم ہے۔ بل ہم اضل، یہ جو لوگ قرآن سے ہدایت نہیں لے رہے یہی لوگ ہیں جو چوپائے ہیں۔ بل ہم اضل، بلکہ یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے اور خطرناک ہے، اس لیے کہ قرآن جیسی عظیم الشان کتاب کے ہوتے ہوئے ان کو ہدایت نہیں مل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں قرآن پاک سے تعلق والا بنایا۔ جو قرآن سے تعلق بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو سربلندی عطا کرے گا۔ تو قرآن پاک کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ بہت ہی زیادہ باعث خیر و برکت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے احمد بن حنبل کو کہا احمد قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یا اللہ قرآن کیسے پڑھوں، بغیر سمجھے یا سمجھ کر، معانی کے ساتھ یا بغیر معانی کے؟ اللہ تعالیٰ نے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا احمد قرآن چاہے تو معنی کے ساتھ پڑھے یا بغیر معنی کے پڑھے، دونوں ہی خیر اور برکت کا ذریعہ ہے اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنیں گے۔ چاہے تو سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے، یہ خیر اور برکت کا باعث ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، بغیر معانی کے اور بغیر ترجمے کے اور بغیر مطلب اور مفہوم کے بھی اگر کوئی قرآن پڑھے گا تو وہ اس کے خیر اور برکت سے محروم نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ ترجمے اور معانی اور مطالب کا خیال رکھ کر پڑھے گا تو نور علی نور ہو جائے گا۔
جیسے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ قرآن میں غور اور فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ام علی قلوب اقفالھا، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں کہ یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، یہ قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں۔ لہٰذا اس مبارک مہینے کی برکت سے کوشش یہ کریں گے کہ قرآن کے معانی، قرآن کے مطالب اور قرآن کے مفاہیم اور قرآن کا آسان ترجمہ کچھ نہ کچھ مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے۔ اس کے لیے چند چیزیں ضروری ہے۔ قرآن کا معنی کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن وہ کتاب جو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ آدمی دنیا کے اندر کوئی بھی کتاب ایک دفعہ پڑھتا ہے، اس کو بہت زیادہ لذت اور مزہ محسوس ہوتا ہے اس کے پڑھنے میں، اور جب دوسری دفعہ پڑھتا ہے تو پہلی دفعہ سے کم لذت اور مزہ اس کو آتا ہے، اور تیسری دفعہ اس سے بھی کم ہو جاتا ہے، اور ایک دن ایسے آ جاتا ہے کہ وہ کتاب اٹھا کر کیا کر لیتا ہے جناب؟ الماری میں رکھ دیتا ہے کہ اس کو اب بہت پڑھ لیا ہے اور اس کو اب بہت دیکھ لیا ہے، لہذا اس کو مزہ نہیں آتا۔ لیکن یہ بار بار پڑھے جانے والی کتاب، دیکھیں آپ صبح سے اٹھتے ہیں فجر کی نماز میں قرآن، سنتوں میں بھی قرآن، فرض میں بھی قرآن۔ فجر کی نماز سے پہلے اگر آپ کو وقت ملتا ہے تو پھر بھی قرآن، اگر فرض کے بعد وقت ملتا ہے اشراق تک پھر بھی تلاوت، اشراق کی نماز میں بھی تلاوت، اس کے بعد بھی ایک پارہ تلاوت، ظہر میں پھر تلاوت، عصر میں پھر تلاوت، مغرب کے اندر پھر قرآن کی تلاوت، عشاء میں پھر قرآن کی تلاوت، تراویح میں پھر قرآن کی تلاوت۔ دیکھو آپ کتنے عرصے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن آپ کے مزے کے اندر کمی نہیں آتی۔ قرآن پاک آپ ایک دفعہ پڑھیں گے اس کا مزہ الگ، اور جب دوسری دفعہ پڑھیں گے تو پہلی دفعہ پڑھنے کے بنسبت اس کا مزہ اور زیادہ ہو جائے گا، اور جب تیسری دفعہ پڑھیں گے پھر اس کا مزہ اور زیادہ ہو جائے گا۔ اللہ اس کی حلاوت نصیب فرمائے۔ گلشن اقبال میں ایک شخص مجھے کہتا تھا، ڈرائیور تھا، ہم پڑھتے تھے، وہ کہتا تھا جب بھی ہم وہاں سے گزرتے تھے تو تلاوت کی آواز آتی تھی اس گھر سے، تلاوت کی آواز آتی تھی اس گھر سے۔ تو جب ہم نے پتہ کیا تو وہ ڈرائیور اس گھر کا تھا، وہ تلاوت کرتا تھا ہر وقت۔ نیک آدمی تھا بہت زیادہ، نمازوں میں بھی حاضر ہوتا تھا جب وہ وہیں پر ہوتا تھا۔ تو اس نے ایک دن ہم سے کہا، حافظ صاحب میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن اور بھی زیادہ پڑھنے کی توفیق دے، میں اور بھی زیادہ پڑھوں، اس کی تلاوت اور بھی زیادہ کروں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ آپ کتنی تلاوت کرتے ہیں؟ تو کہا کہ ابھی میں روزانہ 5 سپارے تلاوت کرتا ہوں۔ کتنے؟ 5 سپارے روزانہ میں تلاوت کرتا ہوں۔ لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس تلاوت میں اور بھی اضافہ کرے میرے لیے، تاکہ میں 5 پاروں سے بھی زیادہ تلاوت کروں، باوجود یہ کہ میں ڈیوٹی بھی کرتا ہوں، گاڑی بھی چلاتا ہوں، لیکن تلاوت کرتا ہوں۔ 5 سپارے میں روزانہ تلاوت کرتا ہوں، اور کہتے تھے کہ آپ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ کرے تلاوت۔ لہٰذا
جب حلاوت نصیب ہو جائے گی تو پھر مزہ آئے گا تلاوت کلام اللہ میں، اور پھر مزہ آئے گا نماز میں، اور پھر مزہ آئے گا ذکر اذکار میں، اور پھر مزہ آئے گا تلاوت توبہ اور استغفار میں۔ الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ صحیح ہے؟ تو ابھی جناب ہمیں قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، تلاوت کرنے میں مزہ نہیں آتا، نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آتا۔ جو مزہ آنا چاہیے وہ مزہ، وہ لطف ہم نہیں اٹھا سکتے، اس لیے کہ حلاوت ایمان نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو حلاوت ایمان قرآن کے ساتھ تعلق بنانے سے بنے گا، اور اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا حلاوت ایمان، پھر تمام اعمال کے کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو قرآن بار بار پڑھی جانے والی کتاب، یہ بار بار پڑھی جاتی ہے، یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، سب سے زیادہ یہ کتاب پڑھی جاتی ہے۔ اور یہ کتاب، اس کے حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ لہٰذا اس میں ذرا برابر بھی کوئی کمی کوتاہی نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 40 اور 45 سالہ مولوی وہ آگے کھڑا ہوتا ہے اور تراویح میں قرآن پڑھاتا ہے، اور پیچھے 15 اور 16 سالہ حافظ قرآن کھڑے ہو کر اس اپنے بڑے پیر اور مرشد اور اپنے امام کی غلطی کو ذرا برابر بھی نہیں بخشتا اور نہ چھوڑتا ہے، وہ فوراً بول پڑتا ہے، فوراً۔ لہٰذا ایک ذرا برابر بھی کمی کوتاہی، نہ زبر کی، نہ زیر کی، نہ آگے پیچھے ہونے کی، اس میں برداشت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ خود اٹھایا ہے۔ قرآن بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن، تم قرآن کو پڑھا کرو، فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابی، یہ قیامت کے دن سفارشی بنے گا اپنے دوست، اپنے پڑھنے والوں کے لیے۔ جو جو اس کو پڑھیں گے کل قیامت کے دن قرآن ان کے لیے سفارش کرے گا، یا اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا دنیا کے اندر، اب تو اس کو جہنم سے بچا، اور یا اللہ تو اس کو جنت میں داخل کر دے۔ قرآن قرات سے بنا ہے، اور قرات تلاوت کرنے کو اور پڑھنے کو کہتے ہیں۔ ایک اس کا لغوی معنی ہوا قرآن کا، بار بار پڑھی جانے والی کتاب، اور ایک اصطلاحی معنی کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے۔ قرآن جو نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، اور بواسطہ کس کے؟ حضرت جبریل امین کے۔ یہ شیعان کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وحی لے کر جاؤ اور حضرت علی پر وحی کرو۔ شیعہ کہتے ہیں کہ یہ وحی حضرت علی پر کرنے کو کہا تھا حضرت جبریل کو، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام بھول گئے، حضرت جبریل علیہ السلام بھول گئے،
اور جب حضرت جبریل بھول گئے تو رستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اور حضرت جبریل نعوذ باللہ یہ سمجھے کہ یہ حضرت علی ہے، لہذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہو گئی، جو کہ غلطی سے ہوا ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام کی بھول سے جو ہے یہ کام ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ شیعہ حضرات کہتے ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہے، اس لیے شیعہ اس قرآن کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں۔ موجودہ قرآن شیعوں کے ہاتھ صحیح نہیں ہے، صحیح ہے، کہتے ہیں کہ یہ شرابیوں کی بنائی ہوئی کتاب ہے، اور اس قرآن کے اندر تحریف ہوئی ہے۔ اس قرآن کے اندر نعوذ باللہ حضرت عثمان نے، حضرت عمر نے اور حضرت ابو بکر نے رضی اللہ عنہم، ان سب نے اس قرآن کے اندر مل کر تحریف کیے، اور حضرت علی کی شان اور فضیلت میں جو آیات وارد ہوئی تھی ان سب کو حذف کیا ہے نعوذ باللہ صحابہ نے۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن 40 پارے تھا۔ موجودہ قرآن چونکہ 30 پارے ہے، لہذا یہ جھوٹی کتاب ہے، اور اصل کتاب 40 پارے، جس میں سے 10 شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 10 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بکری کھا گئی اور 30 بچ گئے، اور وہ 10 پارے جو اس میں نہیں ہیں وہ امام مہدی کے پاس ہے، اور جب امام مہدی آئیں گے تو وہ ہمارے امام ہوں گے، اور ان کے پاس 40 پاروں والا قرآن ہوگا، اور وہ ہمارے 12ویں امام ہیں، اور جب وہ دنیا میں آئیں گے تو یہ قرآن بھی نعوذ باللہ ختم ہو جائے گا، اور وہ مدینہ میں جائیں گے روضہ رسول کے پاس، اور وہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو قبروں سے نکالیں گے۔ کہاں سے نکالیں گے جناب؟ قبروں سے نکالیں گے، اور ان کو سولی پر چڑھائیں گے۔ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کو قبروں سے نکال کر امام مہدی سولی پر چڑھائیں گے، کہ اس لائق نہیں ہے کہ یہ قبروں میں رہے، ان کو سولی پر چڑھنا چاہیے۔ اور نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اپنے قبر سے نکالیں گے۔ یہ شیعوں کا من گڑت عقیدہ ہے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ امام مہدی اہل سنت کے امام ہیں، اور اس میں سے کوئی بھی بات سچی نہیں ہے جو شیعہ حضرات کرتے ہیں۔ بہرحال قرآن المنزل علی الرسول جو رسول اللہ مبارک پر نازل ہوا، توڑا توڑا کر کے بتدریج جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی قرآن پاک نازل ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ 23 سال کے قلیل عرصے میں قرآن پاک مکمل ہو گیا۔ بتدریج نازل ہوا، توڑا توڑا کر کے نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام بیچ میں واسطہ ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اور ان کی ڈیوٹی اور ذمہ داری یہ ہے کہ وہ وحی لے کر آتے تھے حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلوات والتسلیمات پر۔ یہ قرآن کی تعریف ہو گئی، ایک قرآن کی لغوی تعریف ہو گئی۔ قرآن کی لغوی تعریف، لغت میں قرآن کس کو کہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا، بار بار پڑھی جانے والی کتاب کو قرآن کہتے ہیں، اور یہ قرآن کس سے نکلا ہے؟ قرات سے۔ کس سے ہے جناب؟
یہ قرات سے ہے، اور قرات کے معنی کیا ہے؟ تلاوت کرنا اور پڑھنا، اور قرآن صیغہ مبالغہ ہے، قرآن صیغہ مبالغہ ہے، صحیح ہے، زیادتی کے معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔ دیکھو بار بار پڑھی جانے والی کتاب، پڑھی جانے والی کتاب نہیں، بار بار پڑھی جانے والی کتاب، تو یہ لغوی معنی ہو گیا۔ اور اصطلاحی تعریف، اصطلاحی تعریف میں نے آپ کو بتائی، المنزل علی الرسول، رسول اللہ مبارک پر حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے اللہ کی طرف سے 23 سال کے عرصے میں بتدریج یہ نازل ہوتا چلا گیا۔ قرآن پاک کے بہت سارے نام ہیں مولوی صاحب، قرآن کے بہت زیادہ نام ذکر کیے علماء نے، جیسے قرآن کا ایک نام فرقان ہے، قرآن کے بعد فرقان، اللہ قرآن میں فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ سورہ فرقان ہے۔ فرقان کا معنی ہے فرق کرنے والی کتاب۔ کیا کرنے والی جناب؟ فرق کرنے والی کتاب۔ قرآن حق اور باطل کے درمیان فرق کرواتی ہے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، اس میں فرق قرآن کرواتی ہے۔ فاروق اعظم اسی سے ہے، عمر فاروق حق و باطل میں فرق کرنے والے تھے، حضرت عمر، اس لیے ان کو فاروق کا لقب ملا۔ یہ سورہ فرقان ہے اور یہ 18ویں پارے کا آخر ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان، تو ایک نام قرآن کا ہو گیا کیا جناب؟ فرقان، اور ایک نام قرآن کا ہو گیا قرآن، اور ایک نام قرآن کا ہو گیا کتاب۔ ایک نام کیا ہوا جناب؟ کتاب۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو دیکھو یہ کتاب کیا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ یہ کتاب کیا ہے جناب؟ یہی قرآن ہے۔ اور ایک نام قرآن کا ہو گیا ہدایت۔ کیا جناب؟ ہدایت، راہ دکھلانے والی کتاب، یہ راستہ دکھاتی ہے، یہ لوگوں کو گمراہی سے بچاتی ہے، یہ لوگوں کو راہ راست پر لے کے آتی ہے۔ اور قرآن کا ایک نام ہو گیا تذکرہ۔ کیا؟ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ، یہ قرآن کیا ہے؟ نصیحت اور یاد دہانی ہے، صحیح ہے۔ ایک نام تذکرہ ہو گیا، اور ایک نام قرآن کا ہو گیا نور۔ کیا؟ نور۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ قد جاءکم من اللہ نور، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ چکا ہے تمہارے پاس نور۔ صحیح، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کیا آ گیا بھائی؟ نور اللہ کی طرف سے آیا ہے تمہارے پاس، صحیح ہے۔ اس نور سے بدعتی حضرات دھوکہ دیتے ہیں، اور اس نور سے بدعتی حضرات کہتے ہیں کہ اس نور سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا ہے۔ یہ نور جو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہے،
یہی نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہٰذا ہم جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے؟ نور ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ بدعتی حضرات یہ دھوکہ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور، یہ یہاں جو نور ہے اس نور سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صحیح ہے؟ علماء اس کا جواب دیتے کہ نہیں، یہ نور یہاں اس سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہے، کیونکہ نور کا معنی ہے روشنی، نور کا معنی ہے روشنی۔ اب ہمیں کیا پتہ چلے کہ کون سی روشنی آئی ہے اللہ کی طرف سے؟ لیکن مولانا یہ جو آپ یہاں آئیں گے، سورہ مائدہ کی آیت ہے یہ، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یہ جو یہاں آپ آئیں گے اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آ گیا ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ نور اور اس کے بعد جو یہ واو ہے وکتاب مبین، یہ واو پچھلے کلام کو ایکسپلین کرنے کے لیے آئی ہے۔ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ نور کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، وہ کون سا نور ہے جو اللہ نے نازل کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے اپنے طرف سے ہم تک، وہ کیا ہے؟ تو یہ جو بیچ میں واو آیا ہے، یہ واو ایکسپلین کرنے کے لیے آیا ہے، اور یہ واو پچھلے کلام کو کھولنے کے لیے آیا ہے، اور یہ واو پچھلے کلام کی وضاحت کرنے کے لیے وَكِتَابٌ مُبِينٌ، واو پچھلے کلام کی وضاحت کے لیے۔ صحیح ہے؟ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے، کون سا نور؟ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، یعنی وہ نور کتاب مبین ہے، وہ نور صحیح ہے، وہ نور کیا ہے؟ قرآن ہے، کتاب مبین۔ آگے جو یہ کتاب مبین، تو یہ کتاب مبین یہ قرآن پاک ہے، اور یہ جو بیچ میں واو ہے یہ اس نور کی تفصیل بیان کرنے کے لیے آیا ہے کہ یہ نور کیا چیز ہے۔ یہ نور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ واو کیا ہے جناب؟ پچھلے کلام کو کھولنے کے لیے آئی۔ صحیح ہے؟ اور قرآن بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ اللہ سورہ تغابن میں فرما رہا ہے یہ جو نور ہے نا، نور کہ یہ نور کیا ہے؟ اگر آپ کو یہاں سمجھ نہیں آیا مولانا، اگر آپ کو یہاں سمجھ نہیں آیا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آیا تو قرآن بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ صحیح ہے کہ ایک جگہ حل نہیں ہو رہی ہو، دوسری جگہ پر اسی جگہ کو حل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ سورہ تغابن میں فرماتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، فَآمِنُوا بِاللَّهِ، بس ایمان لاؤ اللہ پر، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول پر، وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا اور اس نور پر جو میں نے نازل کیا ہے۔ اب یہ دیکھو وضاحت ہو گئی کہ اللہ نے کون سا نور نازل کیا ہے؟ یہ قرآن۔ الگ الگ وضاحت کر دی ہے، کوئی نور کی وضاحت بھی کر دی اور رسول کی بھی۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ اللہ پر ایمان لاؤ ایک، وَرَسُولِهِ اس کے رسول پر دو، وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کون سا نور نازل کیا ہے؟ قرآن۔ صحیح ہے؟ یہ قرآن بعض کی کیا کرتا ہے؟ تفسیر اور تشریح بیان کر دیتا ہے۔ تو ایک نام اس کا کیا ہو گیا جناب؟ نور۔ اور اگر آپ کو کوئی کہے کہ نور قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے نور آیا ہے، تو آپ نے ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور آیا ہے۔ بالکل ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، اللہ کی طرف سے نور بالکل آ چکا ہے، لیکن یہ وہ نور نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں
یہ نور کیا ہے جناب؟ قرآن پاک ہے. تو قرآن پاک کیا ہوا جناب؟ نور ہوا. قرآن کیا ہوا؟ نور. اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے جناب؟ سراج منیر. سراج کس کو کہتے ہیں؟ چراغ کو کہتے ہیں. اور منیر کس کو کہتے ہیں؟ روشن کو کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول کیا ہوئے؟ سراج منیر. اور قرآن کیا ہوا؟ نور. قرآن نور ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر. سمجھ گئے؟ ایک نام اس کا نور ہے اور ایک نام اس کا شفا ہے. کیا ہے؟ شفا ایک نام ہے اس کا، شفا نہیں. پختانہ ہوئی اللہ تعالیٰ شفا در کی، شفا نہیں. صحیح ہے. صبح سرحد کے ایک بہت بڑے عالم فرماتے تھے تم اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ مجھے موت تک کبھی بھی بیماری میں مبتلا نہ کرے. تو لوگ ان سے کہتے تھے کہ کیوں؟ کہتے تھے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو پٹھان کہتے ہیں کہ اللہ دے اللہ شفا در کی. اور فرماتے تھے کہ شفا کیا چیز ہے؟ جہنم کا کنارہ ہے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. تم جہنم کے کنارے پر تھے، اللہ نے تمہیں وہاں سے کیا کر دیا؟ اللہ نے تمہیں نکال دیا وہاں سے. سمجھے جناب؟ ہاں. فَأَنْقَذَكُم مِّنْ. تو یہ شفا نہیں ہے. شفا کیا ہے؟ جہنم کا کنارہ ہے. یہ اصل میں کیا ہے؟ شفا ہے. اللہ تمہیں کیا کرے؟ شفا دے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. قرآن کا معنی ہوا مولانا، اور قرآن کی تعریف بھی میں نے آپ کو بتائی اور قرآن کے نام بھی آپ کو بتایا ہے. اب یہ جو آیات ہے قرآن کی، یہ آیات کیا چیز ہے؟ یہ آیات جمع ہے آیت کی. کس کی جمع ہے؟ آیت کی. آیت کی جمع ہے. اور آیت کے لغوی معنی کس کے ہیں؟ نشانی کے، واضح علامت کے. آیات کس کی جمع ہے؟ ہاں، آیت ان کی جمع ہے اور اس کے لغوی معنی کس کے ہیں؟ علامت، یعنی واضح علامت اور نشانی. قرآن کی آیت مولوی صاحب دو قسم پر ہے. قرآن کی آیت کتنے قسم پر ہے؟ دو قسم پر ہے. ایک کو کہتے ہیں محکمات اور ایک کو کہتے ہیں متشابہات. کتنے قسم پر ہے؟ دو. ایک کو کہتے ہیں محکمات اور ایک کو کہتے ہیں محکم. پختہ چیز کو کہتے ہیں، بالکل پکی چیز، اس کو کیا کہتے ہیں؟ محکم. اور محکمات کیا ہے؟ آیات محکمات سے مراد قرآن کی وہ آیات ہے جن کی زبان بالکل صاف اور واضح ہے. جن کی زبان بالکل صاف اور واضح ہے. یہ جو محکمات ہے نا، محکمات آیتیں جن کی زبان بالکل صاف اور واضح ہے، ان کو کہتے ہیں ام الکتاب. ان کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ ام الکتاب. ہاں. اور یہ جو محکمات والے آیات ہیں نا، ان آیات میں عقائد، عبادت، عقیات، اوامر اور ذکر ہے. کیا ہے مولانا؟ ان آیات میں، محکمات والی آیات میں عقائد، اخلاقیات، اوامر اور نواہی کا ذکر. آئی بات سمجھ؟ قرآنی آیات دو قسم پر ہے. ایک کو کہتے ہیں محکمات اور ایک کو کہتے ہیں متشابہات. محکمات
محکم سے ہے، اور محکم کہتے ہیں پختہ اور پکی چیز کو، اور آیات محکمات سے مراد قرآن کی وہ آیات ہے جن کی زبان بالکل صاف اور واضح ہے۔ اور یہ جو محکمات آیات ہے ان کے اندر اخلاق، عقائد، اوامر اور نواہی کا ذکر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اور دوسری قسم کی آیات ہیں متشابہات۔ کیا ہے جناب؟ متشابہات، جس میں ایسی باتیں تمثیلی انداز میں بیان کی گئی ہے اور تشبیہی انداز میں بیان کی گئی ہے جو ہمارے دسترس سے کیا ہے؟ بالکل باہر ہے۔ باہر ہے، صحیح ہے، بالکل کیا ہے؟ باہر۔ جیسے جنت کی نعمتوں کا ذکر، جیسے جنت کی نعمتوں کا ذکر، دوزخ کی سزاؤں کا ذکر، اور عالم برزخ کے واقعے۔ یہ دیکھو، یہ عالم برزخ کے واقعات قرآن بیان کرتا ہے، عذاب قبر، جنت کی، یہ ہمارے پہنچ میں ہے بھائی؟ یہ ہمارے پہنچ میں نہیں ہے، یہ تو ہماری دسترس سے کیا ہے؟ باہر ہے۔ یہ ہماری دسترس سے باہر ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو ان آیات کو کیا کہتے ہیں؟ متشابہات، جن میں ایسی تمثیلی باتوں کا ذکر ہو جو ہماری دسترس سے کیا ہو؟ باہر ہو، جیسے جنت کی نعمتوں کا ذکر، دوزخ کی سزاؤں کا ذکر، اور عالم برزخ۔ صحیح ہے، تو یہ ہماری دسترس سے کیا ہے؟ باہر ہے ہماری دسترس سے۔ تو آیات کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 2 قسمیں ہو گئی، ایک کو کہتے ہیں محکمات اور ایک کو کہتے ہیں متشابہات، سمجھے؟ جی۔ آیات کے بعد سورتیں ہیں، یہ سورن سے ماخوذ ہے، سورن سے ماخوذ ہے، سور، صحیح ہے، سورن سے ماخوذ ہے، اور اس کا معنی ہے کیا جناب؟ فصیل کے معنی میں آتا ہے یہ، قلعہ، فصیل، قلعہ، صحیح ہے۔ جی۔ کیوں سورت کو سورت کہا جاتا ہے؟ سورت کا معنی آپ کو بتایا ہے، فصیل کے ہے، اس لیے کہ فصیل کی وجہ سے جو قلعہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ایک علاقہ زمین کے دوسرے حصوں سے علیحدہ اور ممتاز ہو جاتا ہے، صحیح ہے۔ جب آپ ایک جگہ پر قلعہ بنا دیں گے نا، تو جناب جہاں قلعہ بنائیں گے وہ جگہ اور دوسری طرف والی جگہ، یہ دونوں الگ الگ ہو جائیں گی، بیچ میں آپ قلعہ بنا دیں گے، فصیل بنا دیں گے، صحیح ہے۔ تو صورت بھی اس لیے، ایک صورت جب ختم ہوتی ہے تو دوسری شروع ہوتی ہے، دیکھو، سمجھ رہے ہو؟ اسی طرح ایک صورت بھی قرآن کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے کیا کر دیتی ہے؟ علیحدہ کر دیتی ہے، تو اس لیے اس کو صورت کہا۔ جیسے فصیل علیحدہ کر دیتی ہے زمین کے ایک ٹکڑے کو دوسرے سے، اسی طریقے سے قرآن کے ایک حصے کو دوسرے حصوں سے کیا کر دیتی ہے؟ صورت علیحدہ کر دیتی ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صورتیں کتنی ہیں مولانا قرآن کی؟ 114 صورتیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ 114 صورتیں ہیں، اور کل 30 پارے ہیں، کل 30 پارے ہیں۔ مولانا بعض سپارے ایسے بھی ہیں جب وہ ختم ہوتے ہیں تو ادھوری بات پر ختم ہوتے ہیں، بات مکمل نہیں ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا اس کے لیے بھی کوئی صحیح سند معلوم نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 پاروں کی ترتیب وہ کر دی ہو، بلکہ یہ علماء نے آسانی پیدا کرنے کے لیے، تاکہ لوگ آسانی سے پڑھ سکے، تو یہ اجزاء کر دیے۔ کیا کر دیے؟ اجزاء، جز کی جمع ہے، اور جز کہتے ہیں پارے کو، اور اجزاء کہتے ہیں پاروں کو، صحیح ہے۔
جی الجزء الاول پہلا سپارہ، الجزء الثانی دوسرا سپارہ، الاجزاء بہت سارے سپارے۔ جیسے قرآن کے 30 جز ہے، مولانا آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، اسی طریقے سے بخاری کے بھی 30 جز ہے۔ جیسے قرآن 30 پاروں پر ہے، اسی طریقے سے بخاری کے بھی 30 پارے ہیں۔ تو ایک مولوی صاحب آئے تھے ادھر، ہمارے ہاں مہمان تھے، ایسے ہی باتیں کر رہا تھا وہ، تو کوئی بات ایسے ہو گئی ہمیں ناگوار گزری، تو ہم نے اس کو کہا کہ چلو بتاؤ کہ بخاری کے کتنے جز ہے۔ اس نے کہا یہ کیا ہوتا ہے جناب، بڑا مولوی تھا، اس نے کہا کہ یہ کیا ہے۔ میں نے کہا کہ جیسے قرآن کے 30 سپارے ہیں، اسی طریقے سے بخاری کے بھی 30 پارے ہیں۔ تو اس کو بہت زیادہ حیرانی ہوئی اس بات پر، اور اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، دکھاؤ۔ تو جناب ہم نے اس کو حدیث دکھائی، بخاری، ہم نے بخاری اٹھائی اور اس کو ہم نے دکھائی، اور ہم نے اس کو کہا کہ یہ دیکھو، اس میں ہے الجزء الاول، جیسے وہ ختم ہو جائے گا پھر لکھا ہے آگے الجزء الثانی، الجزء الثالث، الجزء الرابع۔ میں نے کہا بھی یہ دیکھتے جاؤ، یہ 30 جز ہے، یعنی دو جلد ہے نا، دو کتنے، 2 جلد، 2 حصے ہیں، جی تو 15 ایک میں ہے اور 15 دوسرے دوسرے میں ہے، تو 15 اور 15 کتنے ہوتے ہیں، 30 ہوتے ہیں۔ استاد گرامی قدر حضرت اقدس مولانا مفتی محمد ظفر علی خان صاحب مد ظلہ العالی، وہ بخاری الگ الگ پارے کے لحاظ سے پڑھاتے تھے، یعنی وہ پہلا سپارہ، تو ان کے پاس پہلا سپارہ آتا تھا، بخاری کا پہلا سپارہ، سمجھ رہے ہیں مولانا، جی یعنی 30 پارے ہیں ان کے پاس بخاری کے، الگ الگ پارہ آتا تھا ان کے لیے، انہوں نے ایسا بنوایا تھا اپنے لیے کہ ہر پارہ الگ، ہر پارہ الگ، تو وہ جو پارہ پڑھاتے تھے وہی پارہ لے کر آتا تھا خالد، جو پارہ حضرت پڑھاتے تھے جس میں سبق ہوتا تھا وہی پارہ ان کے ساتھ آتا تھا، لہذا اس سے بھی ہمیں پکا پتہ چلا کہ بخاری کے 30 ہی پارے ہیں، جیسے قرآن پاک کی 30 پارے۔ مولانا صورت 114 ہے، لیکن اس میں سے کچھ مکی ہے اور کچھ کیا ہے، مدنی ہے، کچھ مکی صورتیں ہیں اور کچھ مدنی صورتیں ہیں۔ مکی صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، مدینہ میں نہیں تھے، تو جب صورت نازل ہوتی تھی تو کیا کہلاتی تھی، مکی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے اور مکہ میں جب نہیں تھے اور وحی آئی تو پھر کون سی صورت کہلائی، مدنی صورت کہلائی۔ دوسرے آسان لفظوں میں مولوی صاحب، ہجرت سے پہلے جتنی آیات اور صورتیں نازل ہوئی وہ کیا تھی جناب، مکی، اور ہجرت کے بعد جتنی صورتیں نازل ہوئی وہ کیا تھی جناب، مدنی تھی۔ مکی اور مدنی صورتوں کا جو یہ فرق ہے، اس سے اہل بدعت کا وہ عقیدہ بھی باطل ہو جاتا ہے جو انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنایا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ مولانا پہلے بھی میں نے بات کی اہل بدعت سے متعلق، جی صحیح ہے، جی تو آپ اس کو نوٹ کریں گے ساری چیزوں کو، تاکہ آپ کو بعد میں مسئلہ نہ ہو اور بعد میں کام آیا آپ کو یہ چیزیں۔
پہلے بھی میں نے شیعہ حضرات کے متعلق، اسی طریقے سے مبتدعین سے متعلق قد جاءکم من اللہ نور، اس سے متعلق بات کی۔ تو یہ جو مکی اور مدنی صورتیں ہیں، اس سے علماء دیوبند اور علماء اہل حق کے موقف کی تائید ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ نہیں۔ صحیح ہے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، اور میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ۔ ایک بدعتی شاعر کہتا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، اور میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ۔ تو دیکھو بدعتی شاعر کو ایک اہل سنت شاعر نے جواب دیا اور کہا جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے۔ صحیح ہے، وہ در پہ جائے گا۔ دیکھو بھائی، عاشق معشوق کے در پر جاتا ہے نا جناب، یہ تو نہیں ہے کہ وہ اس کو کبھی ادھر بلائے گا کبھی ادھر بلائے گا۔ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے۔ ان نبیوں نے توحید سکھلائی آ کر، ان نبیوں نے توحید سکھلائی آ کر، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر، وہ کہتے تھے لوگوں کہو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے۔ صحیح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود نہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یہ مسئلے سمجھو شروع میں، کہ ایک دفعہ ابو جہل اور اس کی پارٹی بیت اللہ گئی، اور وہاں پر غلاف کعبہ کو انہوں نے پکڑا، اور ابو جہل دعا کرنے لگا اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اے اللہ اگر یہ آپ کا رسول سچا ہے اور حق پیغمبر ہے پھر بھی ہم نہیں مانتے۔ ابو جہل تھا نا بھائی، یہ بات تو ہے ہی نہیں مولانا، یہ بات تو نہیں ہے کہ اگر یہ جھوٹا ہے تو ہم نہیں مانتے، نہیں، اگر یہ سچا بھی ہے تب بھی نہیں مانتے۔ اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اے اللہ اگر یہ پیغمبر سچا ہے، یا یہ قرآن جو تو نے آپ اپنے پیغمبر پر نازل فرمایا، اگر یہ قرآن سچی کتاب ہے تب بھی ہم نہیں مانتے، یہ پیغمبر سچا ہے تب بھی نہیں مانتے ہم۔ یا اللہ امطر علینا حجارتن، اے اللہ تو ہم پر برسا دے آسمان سے، یا اللہ تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے۔ مانتے نہیں ہیں، برسا دے ہم پر پتھر، برسا دے، پتھروں کی بارش کر دے۔ اوِئْتِنَا بِعَذَابٍ علیم، یا ہمارے اوپر کوئی دردناک عذاب لیا، ہم مانتے نہیں ہیں، نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ آپ کے نبی کو مانتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ جواب دے رہا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کے شایع نشان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مشرکین کو عذاب دے دیں، وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہو۔ حضرت آپ کے ہوتے ہوئے ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے، ابو جہل اور اس کی پارٹی کو ہم عذاب آپ کے ہوتے ہوئے، جب تک حضرت آپ ان میں موجود ہیں ان کو عذاب
یہ جتنا بھی مانگے مانگتے رہے، لیکن جب تک حضرت آپ ہے ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اور نمبر 2، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ان کو عذاب نہیں ملے گا۔ صحیح ہے، علماء کہتے ہیں کہ استغفار کی برکت سے آیا ہوا عذاب بھی واپس ٹل جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا مولوی صاحب عذاب دور کرنے کے 3 طریقے آپ یاد رکھیں گے۔ عذاب دور کرنے کے کتنے طریقے یاد رکھیں گے؟ 3 طریقے آپ یاد رکھیں گے۔ 3 چیزوں سے عذاب کیا ہو جائے گا؟ ٹل جائے گا، دور ہو جائے گا، ٹل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ایک مولانا استغفار کی کثرت، یعنی دن رات میں کتنی دفعہ؟ 1200 دفعہ۔ کتنی دفعہ؟ 1200 دفعہ استغفار کریں گے۔ مختلف قسمیں ہیں استغفار کی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ دن رات میں 1200 دفعہ آپ استغفار کریں گے۔ ایک طریقہ ہو گیا مولانا۔ دوسرا طریقہ، آپ نوافل کی کثرت کریں گے، نفل نماز کثرت سے پڑھیں گے آپ۔ مولانا نفل بہت مشکل کام ہے۔ جب آپ مسجد جائے اور وہاں پر 10 منٹ رہتے ہو اور 5 منٹ رہتے ہو تو آپ نوٹ کرے، عوام تو چھوڑے، آپ جو خواص کا طبقہ ہے، یعنی علماء، قراء، حفاظ، طلباء، وہ کتنا اہتمام کرتے ہیں؟ عوام کرتے ہیں اہتمام، لیکن خاص طبقہ جو علماء اور قراء حضرات کا ہے وہ نوافل سے بالکل دور ہو چکا ہے، اور وہ اپنے آپ کو بالکل بے پرواہ اور مستغنی سمجھتا ہے ان چیزوں سے۔ وہ کہتا ہے نفل بس عام لوگ پڑھیں، نفل نہیں پڑھتے۔ اور بعض اوقات تو اللہ معاف فرمائے، ہم نے ایسے مولویوں کو دیکھا کہ بعض اوقات وہ کیا کرتے ہیں، سنت مؤکدہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ سنت مؤکدہ بھی کیا کر دیتے ہیں؟ وہ چھوڑ دیتے ہیں اور گول کر دیتے ہیں سنت مؤکدہ۔ کہتے ہیں کہ جو سنتوں کو چھوڑے گا، فرض تو پڑھے گا لیکن بغیر کسی عذر کے سنت کو چھوڑے گا، مؤکد سنت کو چھوڑے گا، عن قریب اللہ اس سے فرض کی توفیق بھی لے لے گا اور وہ فرض بھی نہیں پڑھے گا۔ عن قریب اللہ اس سے فرض کی توفیق بھی لے لے گا اور وہ فرض بھی نہیں پڑھ سکے گا۔ پھر تو مولانا نفل نماز تو پڑھنا چاہیے بہت زیادہ۔ ہم نفل نماز نہیں پڑھتے، ہمیں تو نفل نماز بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، جائے کہ ہم فرضوں کو چھوڑے۔ اور مولانا ہمیں تو سجدے بھی انگاروں پر کرنے چاہیے، مسلوں پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا نوازا، اتنا کچھ دیا، اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں، لہٰذا ہم کیا ہے آپ بتائیں؟ توبہ، کیا پدی کا شوربہ، کیا ہم اور کیا ہماری عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نوازشات کتنی زیادہ ہے۔ اگر آپ غور کریں گے، وفی انفسکم، اپنے آپ میں اگر آپ غور کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھیں گے اور گننا چاہیں گے، آپ کی عمر ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا احاطہ آپ نہیں کر سکیں گے۔